بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ مہینہ جماعت الثانی کا چل رہا ہے، جس میں حضرت سیدنا تاجدار صداقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ لہذا ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کے حوالے سے مطالعہ کرنا چاہیے، اور چونکہ ہم مسلمان ہیں اور نیو جنریشن نوجوان طبقہ، انہیں باقی چیزوں کے تو نام بڑے آتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ فلاں ملک کے اندر جو ٹیم کرکٹ کی ہے اس کے 11 کے 11 نام آپ کو وہ بتا دے گی۔ اگر پوچھا جائے خلفاء راشدین کے بارے میں تو ہماری زبانیں کب ہو جاتی ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ اسلام کی ہسٹری کے اندر اس چیز کے حوالے سے دیکھا جائے، اس تعلیمات کو ہم نے جو ہے وہ عام کرنا ہے اور آنے والی نسل کو بتانا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات کی قربانیاں اسلام کے حوالے سے، یہ جو اسلام ہمارے تک پہنچا ہے نا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہمیں پلیٹ میں رکھ کے دیا گیا ہے، اور چونکہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے اور دیکھا کہ ہمارے والد گرامی بھی مسلمان ہے، والدہ بھی مسلمان ہے، اور سارے جو ریلیٹیوز ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، تو اس صورت کے اندر جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جنگوں کے اندر حصہ لیا، کفار کا سامنا کیا، اور ان کے بڑے بڑے جو سردار ہیں ان کے سر کو قلم کیا اور اسلام الہ کلمۃ اللہ کے لیے گھر بار چھوڑ دیا، اولاد چھوڑ دی، اپنا جان مال اللہ رب العزت کے حضور قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات کشف الغمہ فی معرفت الائمہ شیعہ کی معتبر کتاب ہے، اس کے اندر ایک روایت حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بندہ بڑی دور سے آیا اور اس نے آ کر پوچھا، حضور ذرا یہ بتائیے کہ تلوار کی دستے کے اوپر چاندی لگانا کیسا ہے؟ یعنی تلوار جو جنگوں میں استعمال ہوتی ہے اس کے دستے کے اوپر چاندی کا لگانا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، درست ہے، کوئی حد والی بات نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کے دستے کے اوپر چاندی لگی ہوئی تھی۔ وہ بندہ چونکہ ذہن کا تھوڑا سا دوسرا ذہن رکھنے والا تھا، اور واقع کہنے لگا کہ آپ ہی ابوبکر کو صدیق کہتے ہیں؟ آپ جناب میں آئے، اپنا چہرہ آپ نے جو ہے کعبۃ اللہ کی جانب کیا اور فرمانے لگے، ہاں میں انہیں صدیق کہتا ہوں، میں انہیں صدیق کہتا ہوں۔ جو بندہ انہیں دنیا کے اندر صدیق کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس کو سچا کہے گا۔ لہذا پتہ چلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے حوالے سے یہ پیغام عام کرنا چاہیے اور دنیا کو بتانا چاہیے کہ ہم ان کے مرہون ملت اور اسلام کا سب سے زیادہ جو ایک سلسلہ آگے چلا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات کے ساتھ اور ان کے سب کے جو ہے یہ ہمارے تک پہنچا ہے۔ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے لبیک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے چونکہ آقا کریم علیہ السلام کے آپ بہت گہرے دوست تھے، سفر کے اندر بھی حضرت کے اندر بھی، جہاں جہاں کہیں بھی آپ ساتھ جاتے، آپ صادق اور امین کے حوالے سے ان کے لقب سے آپ دنیا کے اندر جانے پہچانے جا رہے تھے، اور جتنی بھی چیزیں ایکٹیویٹی جتنی بھی تھی انہوں نے دیکھی، اور جب بھی میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے فرمانے لگے میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ یمن کے اندر جب آپ کا جانا ہوا، یمن سعودی عرب کا بارڈر لگتا ہے اور اسلام کے حوالے سے وہاں پر بہت زیادہ جو ہے قربانیاں ہیں، اس حوالے سے آپ جب یمن کے اندر گئے تو وہاں کے بڑے بڑے شیوخ سے آپ نے ملاقات کی، حضرت ابوبکر صدیق نے، اور وہاں کا ایک بہت بڑا شاعر، ان سے جب ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے انت ہیراوی، کیا آپ ہیرت سے تعلق آپ کا ہے؟ اور دوسرا سوال کیا انت مکی، کیا آپ مکہ سے آئے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا نام جی میں مکہ سے آیا۔ پھر تیسرا سوال انہوں نے کہا کہ اگر آپ مناسب سمجھے تو اپنے کپڑا پیر سے ذرا ہٹا کر دیکھیں، میں کوئی چیز دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنے پیر سے کپڑا ہٹایا
پھر چونکہ ران کے اوپر جو چیز انہوں نے دیکھنا تھی وہ چونکہ شریعت مطالعہ کے اندر یہ ہمارا گھٹنے سے لے کر ناک تک جو ہے یہ سطر ہے، یہ کسی کو دکھانا نہیں چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ ہماری بھی شریعت کے اندر یہ چیز جو ہے اس کو ہم نہیں دیکھتے، لہذا ناک کے اوپر میں تھوڑا سا کوئی چیز دیکھنا چاہتا. تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں جب بھی انٹر ہوا آپ کے پاس آیا تو آپ نے سب سے پہلے میرے سے سوال کیا کہ آپ حرم شریف سے آئے ہیں؟ میں نے جواب دیا جی ہاں میں حرم شریف سے آیا. اور پھر آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ مکہ سے آئے؟ میں نے کہا جی ہاں میں مکہ سے آیا. اور پھر آپ نے مجھے کہا ارفع ثوبک، اپنا کپڑا ہٹائیے، ذرا مجھے وہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں. تو وہ شیخ کہنے لگے میں نے اپنی کتاب کے اندر پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت فرمائیں گے سب سے پہلے ایمان وہی ہستی جن کا نام حضرت ابوبکر صدیق ہوگا، وہی ایمان جو ہے قبول کریں گے. تو لہٰذا میں آپ کو مبارک بھی دیتا ہوں اور آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا جاتے ثابت کیجیے. پھر حضرت ابوبکر صدیق جب واپس آنے لگے تو اس شیخ سے کہنے لگے اگر آپ مجھے کچھ چیز دینا چاہیں، کوئی چیز دینا چاہیں تحفہ کے طور پر، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کر دوں گا. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر میں نے نعت لکھی ہے، اب یاد لکھی ہے، یہ نعت لیجیے جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کر دینا. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں جب مکہ کی سرزمین پر پہنچا تو ابو جہل کا ٹولہ میرے سامنے آ گیا، آ کے کہنے لگے ابوبکر ذرا یہ تو بتاؤ انت النہایہ وانت الکفایہ، آپ کے اوپر یہ ساری بات رکھی جا رہی ہے، ذرا یہ تو بتاؤ یتیم و ابی طالب، حضرت ابو طالب کے یتیم بھتیجے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ذرا یہ تو بتاؤ یتیم بھی نبی ہو سکتا ہے؟ ذرا یہ تو بتاؤ کہ یتیم بھی نبی ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ملاقات کر لینے دو، بعد میں اس کا تمہیں جواب دوں گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب رسول اللہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا یا ابا بکر ایھا الناس انی رسول الیک و الی الناس جمیعا، اے ابو بکر یہ سن لیجئے مجھے اللہ رب العزت کی ذات میں آپ کی طرف اور پوری انسانیت کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے. حالانکہ علماء موجود ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام یہ بھی فرما سکتے تھے الی الناس جمیعا، تمام انسانیت کی جانب مجھے نبی بنا کر بھیجا. تو الیک کا لفظ جو کاف کتاب کا ہے یہ بیان فرما کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ کی طرف تمام انسانیت کی طرف جو ہے مجھے نبی بنا کر بھیجا. تو اس صورت میں آپ نے اس پر ریفرنس مانگا، دلیل مانگی، حالانکہ دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے لیے نہیں مانگی، اس ٹولے کے لیے مانگی جو راستے میں ملا تھا. ذرا یہ تو بتاؤ کہ آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ اس پر کوئی دلیل ہوتی ہے تو ہمیں اس پر دلیل چاہیے، میں ان کے لیے دلیل مانگ رہا ہوں. تو حضرت ابوبکر صدیق سے میرے محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے یمن میں شیوخ سے تم ملتے ہو، دلیل ہم سے دو. یمن کے اندر جن شیوخ سے تم نے ملاقات کی ہے ان کے بارے میں بھی پتا ہے، اور جس شیخ نے میری نعت تمہیں دے کے بھیجا مجھے اس کے بارے میں. حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے ہاتھ یدک انا ابایعک، کہ اپنا ہاتھ آگے کیجئے میں اس کے اوپر کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں. جو فرش پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں دے رہے ہیں وہ مکہ کی سرزمین پر جو بیٹھ کر یمن کی خبریں دیتے ہیں تو وہ فرش پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں بھی سچی ہیں. اس امت کا سب سے پہلا امتی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات جو علم غیب کو دیکھ کر کلمہ پڑھ رہے ہیں. آج لوگ کچھ کہتے ہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں علم غیب مانتے ہو، میں انہیں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس امت کا سب سے پہلا امتی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے کلمہ پڑھا. لہذا پتہ چلا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات کتنی برکتوں والی ہے اور کتنی مقدس اور کتنا اللہ رب العزت کی ذات نے آپ کو مقام عطا فرمایا. قرآن مجید کے اندر 20واں آیت آپ کی شان کے اندر نازل ہوئی ہے اور آپ کی شجاعت کے حوالے سے حضرت علی المرتضیٰ جو اہل بیت
میں سے آپ کا تعلق ہے، اور اتنی عظمتوں والے صحابی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ صحابہ سے فرماتے ہیں، ذرا صحابہ مجھے یہ تو بتاؤ کہ تم میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی انت، آپ سب سے زیادہ بہادر، بدر کے اندر، احد کے اندر، بڑی بڑی جنگوں کے اندر آپ گئے، اور کتنے بڑے کفار اور جو اپنے آپ کو کتنا بہادر سمجھتے تھے، آپ کی تلوار کے نیچے آئے تو سب ان کے قلم ہو گئے۔ ہم تو آپ کو جو ہے شجاع مان رہے ہیں، اور آپ ہی کے بارے میں ہمارا یہ جو ہے نیوز ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں تو شجاع ہوں، اور میں نے تم سے اشجاع پوچھا ہے۔ اشجاع اسم تفضیل کا صیغہ ہے، اور انگلش کے حوالے سے یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، تیسری فارم کے حوالے سے اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ عربی کے اندر لفظ اشجاع جہاں بھی آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے سب سے زیادہ بہادر۔ حضرت علی المرتضیٰ فرمانے لگے اگر مجھ سے پوچھتے ہو اشجع الناس من ابا بکر، لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ صحابہ عرض کرنے لگے اس کے اوپر کچھ دلائل تو پیش کیجئے کہ سب سے زیادہ بہادر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کیسے ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ فرمانے لگے جب بدر کا مقام تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ جب سجایا جا رہا تھا، لگایا جا رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کے اندر تشریف فرماتے، اب جانا کی حفاظت بھی تو کرنی تھی، سارے کے سارے اگر کفار کے سامنے چلے جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ کس نے لینا تھا؟ ہم ابھی کا ڈسکشن کر ہی رہے تھے، ہم ایک دوسرے کی جانب دیکھ ہی رہے تھے، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق تلوار میان سے نکال کر میرے محبوب کریم علیہ السلام کے سامنے، خیمہ کے سامنے آ گئے، فرمانے لگے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سامنے پہرا، جتنے بھی تیر آئے، جتنے بھی نیزے آئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کا دفاع کر رہے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں دوسری دلیل میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں، جب بھی کوئی باہر سے کوئی بھی آتا، آؤٹ سائڈر بندہ کوئی بھی آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں پوچھتا تو پھر اس کو اتنا زدوقوت کیا جاتا، اس کے اوپر تشدد کیا جاتا، اور وہ یہ سمجھتے تھے شاید کہ یہ باہر سے کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہے، اور اتنا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اوپر اتنا تشدد کیا، تو میرے محبوب کریم علیہ السلام جب حرم کی جانب آ رہے ہیں تو کفار آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، اور کوئی تلوار نکال کے کھڑا ہے، کوئی اپنے ہاتھ کا مکہ لہرا رہا ہے، اور کوئی آگے بڑھ کے پتھر کی یہ بارش کر رہا ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام کے جانثار صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات آگے بڑھ کر میرے محبوب کریم علیہ السلام کا دفاع کر رہے ہیں۔ جو چیز بھی آتی ہے محبوب کریم علیہ السلام کے جانثار صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات کو آگے لگتی ہے، آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، جب آپ کو اٹھا کر گھر کے اندر لے جایا جاتا ہے، جب ہوش آتا ہے تو کہتے ہیں کیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کہاں ہے اور ان کی طبیعت کیسی ہے؟ ماں کہتی ہے انہی کی وجہ سے تو آپ کے اوپر اتنا تشدد ہوا ہے، ذرا خاموش ہو جائیے۔ کہا نہیں مجھے لے جائیں، میں نے وہاں پہ جانا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جان بھی آپ کے اوپر قربان ہے، میرا مال بھی آپ پہ قربان ہے، ساری چیزوں کو قربان کرنے کے لیے میں آپ کی ذات کے اوپر تیار ہوں۔ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام کی تربیت اور طبیعت کو جب دریافت کر رہے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں سے ان کا کتنا بڑا مقام ہے، ان کی سیرت کا مطالعہ نوجوان نسل کو کرنا چاہیے، ان کی خدمات کو ہم نے دیکھنا ہے، پھر اسی طریقے سے اپنی زندگیوں کو آگے گزارتے چلے جانا ہے۔ وہ ناموس رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے اوپر پہرا دینے والے، جب آپ کے بیٹے نے اس سے قبل آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں اور اسلام بعد میں قبول کیا تو وہ کہنے لگے کہ بدر کے مقام پر آپ میری تلوار کے نیچے 2 مرتبہ آئے مگر میں نے تلوار نہیں چلائی، شفقت فطری نے جوش مارا، میں نے تلوار پیچھے ہٹا، میں نے تلوار نہیں چلائی۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جوش میں آئے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے بیٹا تم نے تلوار کھینچ لی تھی، اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو تیرا سر قلم کر دیتا، تیرا سر قلم کر کے دیکھتا، میں یہ نہ دیکھتا کہ
بیٹا ہے، میں یہ دیکھتا کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کا دشمن ہے۔ وہ اتنی محبت اور اتنا پیار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات کا، اہل بیت کے اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی زندگیوں کے بارے میں، ان کے مقام اور مراتب کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ کوئی بندہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہمیں فضیلت نہ دے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے، میرے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات نے انہیں مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ کیا فرمایا؟ افضل البشر بعد الانبیاء، آپ انبیاء کے بعد انسانوں کے اندر سب سے زیادہ فضیلت رکھتے، سب سے زیادہ فضیلت آپ ہی کو حاصل ہے۔ لہذا ہمیں یہ اس صورت کے اندر ہمیں وقت نکالنا ہوگا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ آج جو یہ ایک نظام چل چکا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں، اور چوک کے اندر بیٹھ کر، گھروں کے اندر بیٹھ کر، کسی نہ کسی جگہ پہ بیٹھ کر ایسی باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں، اور جنہیں اپنے جو ہے عبادات کے حوالے سے بھی نہیں پتہ کہ ہماری نماز درست ہے کہ نہیں ہے، ہمیں غسل کا طریقہ یا وضو کا طریقہ صحیح آتا ہے کہ نہیں آتا۔ اب اتنی مقدس ہستیوں کے اوپر بات کرتے ہیں۔ میں ایک مثال کے طور پر آپ کے سامنے مثال رکھنا چاہوں گا۔ اگر کوئی بندہ باہر سے آتا ہے، اگر والد اور والدہ محترمہ کے درمیان کوئی چکرس چل رہی ہے، کوئی رنجش چل رہی ہے، تو کوئی پوچھنے والا پوچھتا ہے ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہارے والد گرامی کا قصور ہے یا والدہ کا ہے؟ جو حلالی بیٹا ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ میرے والدین کا معاملہ ہے، تمہیں اس کے اندر نہیں پڑنا چاہیے۔ حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات کے معاملے کے اندر ہمیں زبانیں جو ہیں وہ اس صورت کے اندر ہمیں چپ رہنا چاہیے، اور میرے محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ کے بارے اگر کوئی بندہ آ کے پوچھتا ہے تو انہیں کہنا چاہیے کہ وہ مقدس ہستیاں ہیں، اور ان کو اللہ رب العزت کی ذات نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ انہی کے صدقے تو آج ہم مسلمان ہیں، انہی کے صدقے تو آج ہم دنیا کے اندر خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں، انہی کے صدقے تو ہم بڑی آرام اور سکون کے ساتھ مسجد کے اندر نماز پڑھ کے جاتے ہیں اور پھر اپنے گھروں کی جانب چلے جاتے ہیں۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور جو اپنے گھروں میں نمازیں پڑھتے ہیں، اور جب باہر نکلتے ہیں تو اگر پتہ چل جاتا ہے تو اتنا زد و خوف کیا جاتا ہے، ان کے اوپر اتنا تشدد کیا جاتا ہے، انہوں نے اپنی زندگیوں کو قربان کر کے اسلام کو حاصل کیا۔ ثانی اثنین نہیں ہوا فی الغار، وہ دو ہستیاں میرے محبوب کریم علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب غار میں تشریف فرما تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لیے پریشان نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی پریشان ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب آپ اپنے صاحب سے، اپنے دوست سے، اپنے پیارے حضرت ابوبکر صدیق سے فرما رہے تھے لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے۔ جب ہمارا یہ یقین ہو جائے، جب یہ ہمارا توقع